السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پاک بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نرمی کا حصہ مل گیا اسے دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی کا حصہ نصیب نہ ہوا اور وہ دنیا آخرت کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک میں نرمی کا ذکر کیا گیا۔ جس طرح انسان اپنے نرم اور ملائم چیز کو پسند کرتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ بھی نرم اور ملائم بندوں کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں نرمی کی خوبی موجود ہوتی ہے تو اس کو دنیا آخرت دونوں ہی جگہ بھلائی عزت نصیب ہوگی، اور جس میں یہ خوبی نہیں تو دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے اور بھاگتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام اپنے اندر غلامی پیدا کریں، اس طرح کہ جب کسی سے بات کریں تو پیاری بات کریں، اچھی بات کریں، جب کسی سے کوئی کام کرانا چاہیں تو محبت بھرے انداز میں کام کو اس سے کہیں۔ جب مسلمان اپنے بیوی بچوں، عزیزوں اور دوستوں اور ہر ایک سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے اور نرم بات کرتا ہے تو ہر ایک کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ہر ایک اس کی عزت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا ہر حکم ماننے اور اس کی ہر ضرورت پر کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور جس مسلمان میں سختی ہوتی ہے وہ ہر ایک سے برا چہرہ بنا کر سخت انداز میں بات کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے تک اس کو پسند نہیں کرتے۔ پس مسلمان کو نرم زبان، نرم عادت والا بننا چاہیے، وہ خود بھی دوسروں سے محبت کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپس میں دوستی رکھنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، آج جب کہ میری رحمت کی سایہ کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنی رحمت کے سایہ میں رکھوں گا۔ یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایک دوسرے سے نرمی محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور آپس میں دوست بن جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ محبت کرنے لگتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن انہیں خدا کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ بس اگر ہم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو نفرت، کینہ، حسد وغیرہ کی بیماریوں سے صاف کر کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، آپس میں پیارے دوستوں کی طرح رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے تمہیں آگ سے کیوں نہ بچنا پڑے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان کو اپنی دولت اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنا ہی نہ جاننا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں دوسرے کا بھی حصہ بنتا ہے۔
بیوی بچوں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، دین کی خدمت کا بھی حصہ ہے۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب کے حصے ادا کرے۔ جتنا وہ خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ مال جمع کرنے سے بظاہر زیادہ تو نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت باقی نہیں رہتی، اور خرچ کرنے سے بظاہر مال کم نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ کم مال میں بھی مسلمان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر مال جمع ہوتا ہے تو انسان پر زیادہ پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب مسلمان اپنی دولت خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی میرا مال میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے مال میں صرف اس کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک وہ جو کھائی اور ختم کر دیا، دوسرا وہ کپڑا جو پہنا اور پہن کر کے پرانا کر دیا، تیسرا وہ جو اس نے اللہ کے لیے دیا اور آخرت کے لیے جمع کر کے باقی رکھ دیا۔ جو کچھ ہے وہ سب آدمی اس کے علاوہ یہیں چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جانا ہے اس کو۔ تو بہرحال مواسات مسلمانوں کی ایک ایسی خوبی ہے جس کے ذریعہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت بھی اجر و ثواب پاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر مواسات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اس مہینہ مسلمان آپس میں میل و محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کاش جو میل و محبت ہمارے اندر اس مہینہ میں آ جاتا ہے، نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔